بندہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے خفیہ تدبیر. ہم نے بارہا بیانات کے اندر سنا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں مسلمان تو آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا. نہیں ہے گارنٹی ہمارے پاس. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے گناہوں پر پکڑ فرما لی اور پکڑ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا خاتمہ کفر پر کر دیا گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ ان تمام چیزوں پر فکر کرنا، ان تمام چیزوں سے ڈرنا، یہ خوف خدا کہلاتا ہے. بندہ جب رات میں سوئے نا، سونے سے پہلے کبھی کبھار، ہونا تو روزانہ چاہیے لیکن روزانہ اگر نہیں بھی کرتا تو کبھی کبھار بندہ اپنی خبر کو بھی یاد کر لے. قبر کو یاد کر لے کہ آج تو میں یہاں پر نرم بستر پر سو رہا ہوں، کل میں نے مرنا بھی ہے. موت، فرمایا کہ موت یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر شخص کو گزرنا ہے. لوگوں نے بڑے اختلافات کیے، بڑے بڑے آپ کو پروفیسر ملیں گے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں، بعض لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں. یعنی آپ کو لوگوں کی ریسرچ ملے گی کہ ہر طبقے کے لوگ نے کسی نہ کسی چیز میں سرچ کی ہے، لیکن ایک موت ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر بندے نے ایکسیپٹ کیا ہے. ہر بندے نے موت کو قبول کیا ہے. کسی بھی بندے کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ موت سے کوئی بندہ بچ سکتا ہے. اور یہ موت، فرمایا کہ ایسا جام ہے کہ جس کو ہر بندے نے پینا ہے، اور ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے سے ہر بندے نے گزرنا ہے. تو ہم کوشش کریں، ہم تصور کریں، خیال کریں کہ ہم نے موت آنے سے پہلے موت کی کیا تیاری کی ہے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی کیا تیاری کی ہے. آج تو ہم دنیا میں ہیں، کل ہم قبر میں ہوں گے، اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی. میرے پاس تو ایسے اچھے اعمال بھی نہیں ہیں کہ جو میرے ساتھ جائیں گے. میرے پاس تو ہیں ہی صرف گناہ کے گناہ، اور گناہوں کی اتنی بڑی بڑی گٹھڑیاں ہیں میرے سر پر. تو بندہ جب ان چیزوں کو سوچے گا تو یقیناً اس کو رونا ضرور آئے گا. اور رب تعالیٰ کی رحمت پر بندہ غور کرے اور کوشش کرے اپنے اندر خوف خدا لانے کی. جب بندہ خوف خدا لانے کی کوشش کرے گا، آپ بڑے بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، سنیں، انبیاء کرام کے واقعات سنیں کہ انبیاء کرام تو اتنا رویا کرتے تھے کہ ماہانہ انبیاء کرام جو ہے وہ رویا ہی کرتے تھے. اور اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے گال مبارک سوج جایا کرتے تھے رونے کی وجہ سے. اور روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس قدر انبیاء کرام خوف خدا سے روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی خشک ہو جاتے تھے، آنسو آنا بند ہو جاتے تھے. وہ تو انبیاء تھے، نبی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض نہیں ہوگا. ان کو گناہ کرنا تو دور کی بات، انبیاء کرام کے ذہنوں میں گناہ کا تصور ہی نہیں آتا، وہ بھی روتے تھے. اس کے علاوہ آپ صحابہ کرام کی زندگی میں آ جائیں، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی کہ ابوبکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ بن زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں. 10 صحابہ کرام، آپ ان کی زندگی کے اندر بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کی زندگی کے اندر ایک پہلو جو نمایاں ملے گا وہ خوف خدا ملے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر کے معاملات سنتے تھے، قیامت کے مراحل کے بارے میں سنتے تھے، تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. اور آپ کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ کسی قبر پر بیٹھتے اور رونا شروع کر دیتے تو اس قدر روتے کہ وہاں کی مٹی خشک ہو جایا کرتی تھی. انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر انبیاء کرام خوف خدا میں روتے تھے اور اتنا عرصہ تک روتے رہتے تھے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے زمین پر گھاس اگ جایا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نبی ہیں، کہ خوف خدا میں اس قدر رویا کرتے تھے، ایسے روتے تھے جیسے کسی ماں کا بچہ فوت ہو گیا ہو اور ماں جو ہے وہ رو رہی ہو. تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ اس قدر خوف خدا میں رویا کرتی تھی. ان کے پاس تو
جنت کی ڈگریاں تھیں، ان کے پاس تو رب تعالیٰ کی رضا کا سرٹیفکیٹ تھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بندہ غور کرے، توجہ کرے، کوشش کرے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کر آنے کی، اور کوشش کرے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی، خوف خدا میں رونے کی۔ کبھی تو بندہ رو لے یار، کبھی تو زندگی میں، کہ یہ ہماری آنکھ کے بال تو قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں کہ مولا یہ تیرا بندہ ایک مرتبہ ضرور رویا تھا تیرے خوف سے۔ کیا پتہ یہی ہمارا رونا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ واقعی یہ حدیث مبارکہ ڈرانے والی ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ دیکھے گا، اپنے گناہوں کا انکار کرے گا کہ مالک میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ بندہ کہے گا یا اللہ، دائیں بائیں دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا، کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اعضاء کو حکم ارشاد فرمائے گا، تو پھر یہ ہاتھ کہیں گے مالک ہم گواہی دیتے اس نے حرام کام کیا تھا، مالک ہم آنکھیں ہیں ہم گواہی دیتی ہیں کہ اس نے حرام کو دیکھا تھا، یہ زبان گواہی دے گی مالک ہم گواہی دیتے ہیں اس نے حرام بولا تھا، یہ کان گواہی دیں گے کہ مالک اس نے حرام سنا تھا ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اسی اعضاء میں سے کوئی رونے والا ہوگا تو پھر یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ مالک گناہ تو اس نے سو کیے لیکن یہ بندہ تیرے خوف سے رویا بھی ضرور تھا، ہم گواہی دیتے ہیں، اور اس رونے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے یہ اعضاء کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے مخالف بن جائیں گے، یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ تو ان اعضاء کو بندہ حرام کاموں سے بچائے۔ آج ہم جس طریقے سے دنیا کی عدالت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہیں ہمارے اوپر مقدمہ نہ درج کیا جائے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہمارا مقدمہ پیش کیا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو نافرمانی والے کاموں سے بچانے کی، رب تعالیٰ کے خوف سے رونے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔